ایک ماں اپنے بیٹے کو مار رہی تھی اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس بچے کے ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ گھروں میں مزدوری کر کے پڑھائی کا خرچ مشکل سے اٹھاتی ہے، اور بچہ ہے کہ اسکول کو روزانہ دیر سے جاتا ہے اور گھر دیر سے آتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا، روزانہ اپنی اسکول کے ڈریس کو خراب کر لیتا ہے۔ میں ایک دن صبح سبزی منڈی کچھ لینے گئی تو اچانک میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں ادھر ادھر پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں اور ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر تشویش میں پڑ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں اس بچے کو چوری چھپے دیکھنے لگی۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، میلی ڈریس اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی زوردار پایوں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دی اور اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا۔ وہ بچہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزیاں اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی۔ اس شخص نے اسے کچھ نہیں کہا، تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی پہ رخت ہو گئی۔ وہ بچہ وہاں سے اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے کی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں پڑا، اپنا اسکول بستہ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جب وہ بچہ اسکول پہنچا تو 1 گھنٹے کی دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے مارا۔ میں جلدی سے جا کر استاد کو منع کرنے لگی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو، مگر استاد کا کہنا تھا کہ یہ روزانہ دیر سے آتا ہے اور میں اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول وقت پر آئے، اور کئی بار اس کے گھر پیغام دے چکا ہوں لیکن پھر بھی یہ دیر سے ہی آتا ہے۔ بچہ مار کھانے کے بعد درجے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے استاد کا نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ میں جو سامان لینے گئی تھی وہ بھول ہی گئی۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات اس کو سوچ سوچ کر میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کی کہ ہر حال میں ٹائم پر منڈی پہنچے، جس پر مجھے مثبت جواب ملا۔ سورج نکلا اور بچہ کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور حسب معمول بچہ گھر سے سیدھا منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھر جا کر اس کی امی سے کہا کہ اماں جان میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، چھوڑوں گا نہیں اسے آج۔ منڈی میں بچے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں منڈی کی تینوں حصوں میں چھپ کر اس بچے کی ننھی دکان دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کئی لوگوں سے جڑ کے سننے پڑی اور آخرکار وہ بچہ اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے کی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زارو قطار رو رہی ہے۔ پھر میں نے فوراً اس کی استاد کی جانب دیکھی تو ان کی بھی آنکھیں شدت کے ساتھ آنسو بہا رہی تھیں۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو۔
اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر کی طرف چلی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے کپڑے کے دکان کے مالک کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچہ سوٹ لے کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ رکھ کر مار کھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد اس کو ڈنڈے سے مارے، مگر آج استاد اپنی کرسی سے اٹھا اور بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنی آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر بچے سے میں پوچھنے لگی کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سوٹ خریدا ہے۔ اب چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دینے کی کوشش کروں گا تاکہ میری ماں نیا کپڑا پہن کر خوش ہو جائے۔